वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अदीबा। आज कुछ न्यू वर्ब्स के साथ एक बार फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लुत्फ़न तवज्जो कुनीत, लुत्फ़न तवज्जो करें, यानी आमुज़िश फ़ेल को सीखें। मान मी खुराम, मैं खा रही हूँ या खा रहा हूँ। थो मी खुरी, तुम खा रहे हो। ऊ मी खुरत, वो खा रहा है। माँ मी खुरीम, हम खा रहे हैं। शुमा मी खुरीद, आप सब खा रहे हैं। औनहा मी खुरान, वो सब खा रहे हैं। ठीक, एक जुमले के साथ ऑब्जेक्ट यहाँ पे देकर नीचे जुमले दिए गए हैं। मान सीब मी खुराम, मैं सेब खा रहा हूँ। थो बास्तानी मी खुरी, तुम आइसक्रीम खा रही हो। ऊ पुर्तगाल मी खुरत, वो पुर्तगाल खा रहा है। माँ गज़ा मी खुरीम, हम खाना खा रहे हैं। शुमा ज़ुर्रत मी खुरीद, तुम ज़ुर्रत खा रहे हो। औनहा खुरमा मी खुरन, और वो सब खजूर खा रहे हैं। इसके बाद लुत्फ़न बुखानीत, आया तो अनार में खोरी, क्या तुम अनार खा रहे हो। आया आपको पता है क्या के लिए इस्तेमाल होता है। बाले मान अनार में खोरम, जी हाँ मैं अनार खा रहा हूँ। आया ऊ सेब में खोरात, क्या वो सेब खा रहा है। ना, ऊ पुर्तगाल में खोरात। आया शमा आब में खोरीत, ना ما شیر میخوریم. آیا آنها بستنی میخورند؟ بله آنها بستنی میخورند. بله اور نہ کا جواب آتا ہے جب بھی آیا سے سوال ہوتا ہے۔ کچھ اور فعل، آموزش فعل، من می نویسم، میں لکھ رہا ہوں۔ تو می نویسی، تم لکھ رہے ہو۔ او می نویسد، وہ لکھ رہا ہے۔ ما می نویسیم، ہم سب لکھ رہے ہیں۔ شما می نویسید، آپ سب لکھ رہے ہیں۔ آنها می نویسند، وہ تمام لوگ، وہ سب لکھ رہے ہیں۔ نیچے جملے بنائے گئے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ من تکلیف می نویسم، تکلیف کا مطلب ہوتا ہے جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں اسائنمنٹس، ٹھیک۔ من تکلیف می نویسم، تو تکلیف می نویسی، او تکلیف می نویسد۔ ما تکلیف می نویسیم، شما تکلیف می نویسید، آنها تکلیف می نویسند۔ من نامه می نویسم، نامه یعنی لیٹر، خط۔ تو نامه می نویسی، او نامه می نویسد۔ ما نامه می نویسیم، شما نامه می نویسید، آنها نامه می نویسند۔ خط، ہم سب مل کے خط لکھ رہے ہیں۔ پاسخ درست را انتخاب کنید، صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ او چه می نویسد، وہ کیا لکھ رہا ہے۔ بله او نامه می نویسد، او تکلیف می نویسد، او نامه می نویسد۔ تو وہ نامے تصویر میں آپ دیکھیں کیونکہ خط ہے اس کے ہاتھ میں، تو وہ خط ہی لکھ رہا ہے۔ او نامے می نویسد، تکلیف نہیں لکھ رہا، اور بلے کے ساتھ جواب اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ سوال میں آیا نہیں ہے۔ آیا او تکلیف می نویسد، اب اس سوال کے جواب میں بلے اور نہ کا جواب آئے گا۔ بله او تکلیف می نویسد، نه او روزنامه می خواند، نه او نامه می نویسد۔ تو آپ سے پوچھا گیا ہے کیا وہ تکلیف لکھ رہا ہے، تو آپ بولیں گے یس، وہ اسائنمنٹ لکھ رہا ہے۔ تو بله او تکلیف می نویسد صحیح جواب ہے۔ نہ او روزنامے، کیونکہ روزنامے نیوز پیپر نہیں پڑھ رہا، نہ او نامے، اور نامے بھی نہیں لکھ رہا ہے۔ تو پہلا جو آنسر ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس طرح کے مزید جملے آپ خود بنائیں اور پریکٹس کریں۔ گوش کنید و بخوانید، سنیں اور پڑھیں۔ گرم اور سرد یہ صفتیں ہیں۔ گرم، این چائے گرم است، یہ چائے گرم ہے، اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ این آب گرم است، یہ پانی گرم ہے۔ تابستان گرم است، سمر گرمیاں یعنی گرمی کا موسم گرم ہوتا ہے۔ اوکے، سرد، این چائے سرد است، یہ ٹھنڈی چائے ہے۔ این آب سرد است، یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ زمستان سرد است،
ونٹر ٹھنڈا ہے. زمستان ونٹر کے لیے یوز ہوتا ہے. تابستان سمر کے لیے. اس کے بعد تمیز اور کثیف. تمیز یعنی صاف ستھرا، کثیف یعنی میلا. این دست تمیز است. یہ ہاتھ صاف ہے. این دست کثیف است. وہ ہاتھ خراب ہے، میلا ہے. این پیراہن تمیز است. یہ شرٹ صاف ہے. این پیراہن کثیف است. یہ شرٹ میلی ہے. این کفش تمیز است. یہ شوز صاف ہیں. این کفش کثیف است. یہ شوز خراب ہے یعنی میلا ہے. کم زیاد. کم یعنی اردو والا ہی کم اور زیاد یعنی زیادہ. این پول کم است. یہ پیسے کم ہے. این پول زیادہ است. یہ پیسے زیادہ ہیں. این غذا کم است. یہ کھانا کم ہے. این غذا زیادہ است. یہ کھانا زیادہ ہے. این میوه کم است. یہ میوے کم ہے. این میوے زیادہ است. یہ میوے زیادہ ہیں. فروٹس زیادہ ہے. میوہ کہا جاتا ہے فروٹس کو. کم اور زیادہ کے بھی جملے آپ لوگ بنا سکتے ہیں. لاغر چاق. لاغر یعنی پتلا، چاق یعنی موٹا. این خانم لاغر است. این خانم چاق است. این این آقا لاغر است. این آقا چاق است. این گاو لاغر است. این گاو چاق است. اب ان کے بارے میں سوال جب کیا جاتا ہے تو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ کدام سیب قرمز است، یعنی کون سا سیب لال ہے. این سیب قرمز است. یہ والا سیب لال ہے. کدام صندلی آبی است. آن صندلی آبی است. کدام توپ بزرگ است. آن توپ سبز بزرگ است. یعنی یہ ہری توپ بڑی ہے. گفتگو کنید، گفتگو کریں. کدام خانم کیف دارد. کس خانم کے پاس کیف ہے. آن خانم لاغر کیف دارد. یعنی وہ جو پتلی لاغر سی خانم ہے ان کے پاس پرس کیف ہے. نشانہ یہ جمع یعنی جہاں پہ جمع کا بتانا ہو وہاں پہ ہا لگائی جاتی ہے. مداد یعنی ایک پینسل. مداد ہا یعنی بہت ساری پینسلز. درخت یعنی ایک پیڑ. درخت ہا. درخت ہا یعنی بہت سارے پیڑ. پسر یعنی ایک لڑکا. پسر ہا یعنی بہت سارے لڑکے. ساعت ساعت ہا. سیب سیب ہا. لباس لباس ہا. پرشن فارسی میں جمع جو بنائی جاتی ہے وہ ہا کے ذریعے بنائی جاتی ہے. ہا الف ہا. ٹھیک ہے. گوش کنید و بخوانید. کتاب روی میز است. کتاب ها روی میز هستند. اب پلورل کے حساب سے جملے میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. کتاب روی میز ہست. ایک کتاب میز کے اوپر ہے. کتاب ہا بہت ساری کتابیں میز کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. کتابیں ہوگا تو آخر میں بھی ہے نہیں ہوگا، ہے ہوگا تو ہستند آئے گا. این کفش قهوه‌ای است. یہ شوز براؤن ہیں. این کفش ها قهوه‌ای هستند. یہ شوز براؤن ہیں. سیب ها در سبد هستند. پرتقال ها در بشقاب هستند. میوه ها روی میز هستند. روی یعنی اوپر، میز کے اوپر. آیا این پیراهن ها تمیز هستند؟ نه، این پیراهن ها کثیف هستند. آیا کے ساتھ ہاں یعنی پلورل کے جملے بھی بنا دیا اور آپ کو اس کا آنسر بھی سکھا دیا گیا. دین اب سپرلیٹیو اینڈ کمپیریٹیو ڈگریز جو ہوتی ہیں فارسی میں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں. صفت جسے صفت کہا جاتا ہے ایڈجیکٹیو، اور سادہ، برتر اور برترین کے نام سے یہاں پہ صفت ہوتی ہیں. جو صفت سادہ ہے وہ ہے چاق، بلند، بزرگ. صفت برتر چاق تر، بلند تر، بزرگ تر.
اس میں تر کا اضافہ ہوتا ہے. اور برترین، چوک ترین، بلند ترین، بزرگ ترین. چوک، چوکتر، چوک ترین. بلند، بلندتر، بلند ترین. بزرگ، بزرگتر، بزرگ ترین. یہ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ جیسے انگلش میں ہے، کمپیئر کرنا ہوتا ہے تو چوکتر یوز ہوتا ہے، اور جب سب سے بتانا ہوتا ہے کہ سب میں سے کون زیادہ بلند ہے یا بزرگ ہے تو ترین کا استعمال ہوتا ہے. جس طرح سے ایزیلی آپ انگلش میں سے سمجھ سکتے ہیں. کمپیریٹیو ڈگری جو ہے وہ برتر ہے اور سپرلیٹیو از برترین. گوش کنید و بخوانید، سنیں اور پڑھیں. این درخت بلند است، یہ درخت لمبا ہے. این درخت بلندتر از آن درخت است، یہ پیڑ اس پیڑ سے زیادہ لمبا ہے. این درخت بلندترین درخت است، یہ درخت سب میں سے لمبا درخت ہے. این پسر چاق است، یہ لڑکا موٹا ہے. این پسر چاقتر از آن پسر است، یہ لڑکا اس لڑکے سے موٹا ہے. این پسر چاقترین پسر است، یہ لڑکا سب میں سے موٹا لڑکا ہے. یہ ڈگریز کا استعمال آپ کو بتا رہے ہیں. صفتوں کا برتر اور برترین کا استعمال آپ اس جگہ اس طرح سے جملوں میں کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ مزید صفت. گوش کنید و بخوانید. این دیوار کوتاه است، یہ دیوار چھوٹی ہے. این دیوار کوتاهتر از آن دیوار است، یہ فلاں دیوار سے یا اس دیوار سے چھوٹی ہے. این دیوار کوتاهترین دیوار است، اور یہ دیوار سب سے چھوٹی دیوار ہے. این پیراہن کثیف است، یہ جو شرٹ ہے وہ میلی ہے. این پیراہن کثیفتر از اون پیراہن است، یہ شرٹ اس سے زیادہ میلی ہے. این پیراہن کثیفترین پیراہن است، یہ شرٹ سب سے زیادہ میلی ہے، یعنی سب شرٹس سے. ایک بار پھر سے کچھ چیزوں کا ریپیٹیشن آپ کے لیے بہت ضروری ہے پروننسیشن کے حوالے سے. جس طرح سے الف واو پیش او، تو یہاں او راک، اوراک. چو چوگان، حوله، دولت، روغن، نوزاد، زورق، سوهان، شوهر، کوهان، کوچه، لولا، حوض، سوت، جو، موز. اس طرح سے پروننسیشن ان الفاظ کا ہوتا ہے. ہم اس کو موز یا سوت نہیں کہتے. سوت اور موز اردو میں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ موز واو کو اتنا زیادہ کلیئر نہیں پڑھا جاتا، لیکن فارسی میں واو کو بہت زیادہ کلیئر ادا کیا جاتا ہے. اسی طرح الف یا زیر ای، ایوان، بیزی، پیکان، ہیوان، خیمے، یہاں پہ ہوتا ہے خیمے. زیتون، میمون، شیپور، اینک، غیچی، گیهان، میدان، میگو، نیزه. فارسی میں ان الفاظ کی صحیح پروننسیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.